السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کی اس نشست میں معاشرے میں باہمی اخوت و مودت کا بیان ہوگا۔ قرآن حکیم سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا۔ یوں ہی اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 میں ارشاد ہے، اے حبیب والا صفات، پس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھڑ کر بھاگ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں، اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد ہے، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اور برائی کو بہتر طریقے سے دور کیا کرو۔ سو نتیجن وہ شخص کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی، گویا وہ گرم جوش دوست ہو جائے گا، اور یہ خوبی صرف انہی لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ توفیق صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت قرآنیہ کی روشنی میں ہم نے پیش کیا کہ آپس میں اخوت اور محبت و مودت ہونی چاہیے۔ آئیے احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے، یعنی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین کی مثال باہمی محبت، ایک دوسرے پر رحم کرنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ چنانچہ جب جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو کر اس کا شریک ہوتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے دوسری بستی میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتہ بھیج دیا۔ جب اس شخص کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتے نے پوچھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟
اس شخص نے کہا اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، اس سے ملنے کا ارادہ ہے۔ فرشتے نے پوچھا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جس کی ادائیگی مقصود ہے؟ اس نے کہا اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ مجھے اس سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے۔ تب اس فرشتے نے کہا میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں کہ جس طرح تم اس شخص سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم، امام احمد اور امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے یا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے تو پاک ہوا، تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہوا اور تو نے جنت میں اپنی جگہ بنا لی۔ اس حدیث کو امام احمد، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو جری الحجیمی بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہم دیہات کے رہنے والے ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسا عمل سکھائیں جس پر عمل کرنے سے اللہ تعالی ہمیں کثیر اجر عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر نہ جانو، چاہے وہ اپنے برتن سے کسی پیاسے کے برتن میں پانی ڈالنے کا عمل ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ عمل یہی کیوں نہ ہو کہ جب تم اپنے بھائی سے بات کرو تو تمہارے چہرے پر اس کے لیے مسکراہٹ ہو۔ اس حدیث کو امام احمد، امام نسائی اور امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کے مال میں تصرف جائز نہیں سوائے اس کے جو وہ اسے اپنی خوشی سے عطا کر دے۔ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا اور میرے بعد کفر میں مبتلا نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض دوسروں کی گردنیں کاٹنے لگے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ۔